وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کی گھٹائیں ہر وقت چھا رہی ہیں، اور اس کے انعامات، اس کے انوارات اور اس کی برکتیں ہر وقت تمام انسانوں کے اوپر برس رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے در حقیقت یہ مہینہ چونکہ ایک مقدس مہینہ ہے، اور پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ بھی ظاہری طور پر دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔ جس طرح دوسرے مہینوں میں دن اور رات ہوتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی ہوتے ہیں۔ سورج ان میں بھی طلوع ہوتا ہے، اس میں بھی طلوع ہوتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے، اس میں بھی غروب ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے سال کے 12 مہینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن یہ مہینہ اس کو تقدس اور اس کو امتیاز اس وجہ سے حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت جس دن کے بارے میں یا جس مہینے کے بارے میں یہ فرما دے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس دن میں یا اس مہینے میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے، ایک امتیاز اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرما لیا ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے اور اس کا انتخاب اس لیے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب اس لیے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ میرا مہینہ اس لیے ہے چونکہ اس میں میرا کلام، میری آخری کتاب اس میں نازل کی گئی ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس انتخاب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو باعث تقدس بنایا ہے، اس کو ایک امتیاز عطا کیا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، ورنہ ظاہری اعتبار سے تمام مہینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ چونکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، بے شمار رحمتیں اللہ رب العزت کی اس مہینے میں ہر آن برستی رہتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں، شیاطین کو اللہ رب العزت قید فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں ایک عام مسلمان کو بھی جو 11 مہینے اللہ رب العزت کے تعلق سے دور رہا، دنیاوی کاموں میں مصروف رہا، دنیاوی مشغولیات میں مبتلا رہا، اپنی دنیاوی دوڑ دھوپ کرتا رہا، یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عام انسان کو بھی ایسا عطا کیا گیا کہ اگر تم چاہو تو اس ایک مہینے میں اپنا تعلق مجھ سے مضبوط کر سکتے ہو، میری طرف آ کر کے میرا قرب حاصل کر سکتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزے کا سب سے اہم مقصد، روزہ اللہ کا حکم ہے، اس کو رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن ہر عمل کے اندر، اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کا سب سے بڑا مقصد، اس کے سب سے بڑی حکمت، اس کا سب سے بڑا فلسفہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ براہ راست مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کو تورات کے اندر اللہ رب العزت اگر براہ راست خطاب کر کے فرماتے اے یہودیوں، تو وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں براہ راست خطاب فرمایا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا تک قرار دیا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ لیکن قربان جائیے، قرآن کریم کی اس آیت پر اللہ تعالیٰ براہ راست ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس فرض کرنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اس کی حکمت یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے تاکہ تم روزہ رکھ کر کے متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی لفظی اعتبار سے تقوی کے معنی آتے ہیں بچنے کے اور ڈرنے کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے ڈرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ مثلا ہماری طبیعت میں کسی برائی کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، کسی برائی کا، کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، میں طبیعت چاہ رہی ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال کروں، آنکھوں کو غیر محرم کے اوپر ڈال کر لذت حاصل کروں، طبیعت میں یہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایسے موقع پر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی خشیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس حکم کی خلاف ورزی سے بچا لیتا ہے، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ روزہ جو آدمی رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے صبح سے شام تک آدمی جائز ضرورتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے رمضان کے علاوہ، روزے کے علاوہ ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، وہ کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے، دوسری چیزوں کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، بیوی کے ساتھ میں تعلقات قائم کرنا رمضان روزے کے علاوہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ان جائز چیزوں کو بھی کی پابندی لگا کر کے اور ان سے روک کر کے ایک مسلمان کو اس چیز کی ٹریننگ دی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ سینٹر ہے، کوچنگ سینٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت دے رہے ہیں کہ ایک مہینہ اگر تم نے اپنے آپ کو جائز چیزوں سے روک لیا، ان کی پابندیوں پر عمل کر لیا، تو آنے والے جو سال کے 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں تمہارے لیے حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جو روزہ رکھے اور روزے کے تقاضے کو پورا کرے اور روزے کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی! ایک عام مسلمان جس کے نزدیک روزہ کی فضیلت جو جانتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بڑی سی بڑی دولت کی بھی اسے پیشکش کی جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ تم روزہ توڑ دو، اگر اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے تو لاکھ درجہ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں جن میں ہم 11 مہینے ملوث رہتے ہیں، اور جو گناہ کے داعیے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر طرف سے ہمیں گناہوں کے جذبات نے گھیر رکھا ہے۔ ادھر شیطان ہمیں 11 مہینے ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ادھر ہماری نفسانی خواہشات ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف دعوت دیتی ہے کہ یہ گناہ کر لو، یہ برائی کر لو۔ یہ جو تقاضے طبیعت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، 11 مہینے ان سے بچنا انسان کے لیے کیسے آسان ہو۔ اللہ رب العزت نے روزہ رکھوا کر ایک مہینے میں انسان کو اس کی تربیت دی ہے کہ تم ایک مہینہ حلال چیزوں سے رک جاؤ۔ اگر ایک مہینہ حلال چیزوں سے رک کر گزارو گے تو تمہارے لیے 11 مہینے حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی تربیت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، کہ اگر تم روزہ رکھو گے، اس کی اہمیت کو سمجھو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے قاری تھے اپنے وقت کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ابی بن کعب،
تقوی کیا چیز ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین، کبھی تمہارا گزر ایسے راستوں سے ہوا ہے، ایسے راستے سے ہوا ہے جس راستے پر کانٹے ہو، جھاڑیوں دار جو راستہ ہو، ایسے راستے پر کبھی تمہارا گزر ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا تو بسا اوقات ہمیں ایسے راستے سے ہمارا گزر ہوتا رہتا ہے، اور ایسا سفر ہمیں درپیش رہتا ہے کہ ہم جھاڑیوں والے راستے سے، کانٹوں دار راستے سے ہم گزرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ حضرت وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شمرت و اجتہدت، کہ جب ہم کانٹوں دار راستے سے گزرتے ہیں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا حضرت یہی تقویٰ ہے کہ انسان زندگی میں گناہوں کے کانٹوں کے درمیان گھرا ہوا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، ہر طرف سے گناہوں کے کانٹے اس کو لگنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جو انسان، جو مسلمان اس دنیا کے اندر اپنے دامن کو بچا کر کے، اپنے ایمان کو بچا کر کے ان گناہوں کے کانٹوں سے بچ کر کے زندگی گزارے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے، کوئی گناہ ہو بھی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال کو سامنے رکھ کر کے اس سے توبہ کر لے گا اور معافی مانگ لے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے عام آدمی کو بھی، خاص آدمی کو بھی اپنا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے ہم اس مہینے میں اپنی عبادات کی کیفیت کو بڑھا دیں، اپنی عبادات کی مقدار کو بڑھا دیں۔ ہم غیر رمضان میں صرف فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان المبارک میں فرائض کے ساتھ نوافل کا خوب اہتمام کریں۔ ہم غیر رمضان میں ایک پارہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنے چاہیے، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ جو کام تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو ان میں سے پہلا کام کلمہ طیبہ کا ورد ہے، کہ تحلیل یعنی کلمہ طیبہ کا خوب ورد کرو، جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، جتنا موقع ہو کلمہ طیبہ کا خوب ورد کرو، خوب اس کی تسبیح پڑھو۔ اور دوسرا استغفار کا اہتمام کرو، اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت روز آنا بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی پریشانی کو پریشانی کی دور کرنے کی دعا مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت یہ ندا دی جا رہی ہے، یہ صدا لگائی جا رہی ہے اس وقت، اس لیے اس مہینے میں استغفار کا اہتمام کثرت سے کریں، تاکہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو، جو 11 مہینے ہم نافرمانی میں ملوث رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور 2 چیز اللہ کے رسول نے جو فرمائی کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کی طلب کثرت سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کثرت سے کرنا چاہیے، اور دوسرے جہنم سے پناہ بھی کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اس مہینے میں کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں اس کا خوب ذکر کریں، خوب یہ دعائیں مانگے، جنت کو طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلے عشرے میں رحمت کی جتنی ہو سکے دعائیں مانگے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، دوسرے عشرے میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت مانگے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، تیسرے عشرے میں جتنا ہو سکے جہنم سے آزادی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں سے خاص طور سے میں درخواست کروں گا اور عرض کروں گا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں، آنے والے وصال میں یہ مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے، کون رہے کون نہ رہے، کون رہے اور کون چلا جائے اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اس لیے جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو ایک ایک عمل کو اس طرح ترستا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے ایک
ایک نظم لکھی ہے جو در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے مقبرے کی آواز۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی قبر کے پاس سے کوئی انسان گزرتا ہے تو اس قبر میں لیٹنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ویسے تو آواز دے کر کہہ نہیں سکتا اور اس کی آواز کوئی سن نہیں سکتا، لیکن زبان حال سے وہ یہ کہتا ہے وہاں سے گزرنے والے سے کہ مقبرے پر گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پہ گزرنے والے سن، کبھی ہم بھی زمین پہ چلتے تھے اور باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے۔ یعنی وہ زبان حال سے زمین پر چلنے والوں کو متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ ایک وقت تھا ہمارے پاس میں نیک عمل کرنے کا، وہ وقت ہمارے پاس سے ختم ہو چکا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، تم ابھی زمین پر چل پھر رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی کے لمحات عطا کیے ہیں، تمہارے پاس میں نیک عمل کرنے کا بھی وقت ہے، تم اگر ہو سکتا ہے تو نیک عمل کر لو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، ورنہ جس طرح آج ہم جس حالت میں پڑے ہوئے ہیں اس حالت میں جب تم پہنچ جاؤ گے تو تم بھی ہماری طرح ایک ایک عمل کو ترسو گے، ایک ایک نیکی کو ترسو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ راستے میں گزر رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، آپ ایک جگہ اترے، قبر کے پاس میں اتر کر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ میں تھے انہوں نے سوچا کہ کوئی خاص آدمی ہوگا، جاننے والا ہوگا، اس کی قبر ہوگی، اس لیے آپ نے یہاں رک کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ لیکن فارغ ہونے کے بعد جب چل پڑے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز کیوں پڑھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ در حقیقت اس قبر کے اندر جو آدمی لیٹا ہوا ہے چونکہ اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی عمل جاری نہیں ہے اور وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ موقع عطا کر رکھا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چونکہ اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، میں یہاں رک کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ دوں۔ ممکن ہے کہ کل کو میرے پاس سے بھی یہ موقع ختم ہو جائے اور جس طرح یہ قبر میں پہنچ چکا ہے میں بھی قبر میں پہنچ جاؤں اور میرے پاس بھی عمل کرنے کا کوئی موقع نہ رہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو یہ احساس عطا فرماتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرماتے ہیں، وہ ہر وقت ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا بڑے اس کے ساتھ میں گزارتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فراغت۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، ہر چیز ہمارے پاس میں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، آج ہمارے پاس میں موقع ہے۔ ممکن ہے اللہ بچائے کل کو ایسی بیماری ہمارے اوپر مسلط ہو جائے کہ ہم چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے، چاہ کر بھی کوئی عمل نہ کر سکے۔ اس لیے اس صحت کی قدر کرنی چاہیے، اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرنا چاہیے، اس قوت کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ اور دوسری نعمت آپ نے فرمائی فراغت۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ رکھا ہے، ہمارے پاس میں اتنی مشغولیاں نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکیں۔ ممکن ہے کہ کل ہمارے سر پر کوئی ایسا معاملہ پڑ جائے، کوئی ایسا مقدمہ ہمارے سر پر آ جائے، کوئی ایسی پریشانی کا ہم شکار ہو جائے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، کوئی نیک عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس میں وقت ہی نہ بچے۔ ہمارے نوجوان بھائی یہ سمجھتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو ہم تھوڑے مزے اڑا لیں، اس کے بعد میں جب بڑھاپا آئے گا تو نیک عمل کریں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا بٹن اور اس کا سوئچ ہمارے پاس میں نہیں ہے، نہ معلوم یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں، جوانی کی قدر کریں، صحت کی قدر کریں، تندرستی کی قدر کریں، فراغت کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ
اس کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنی عبادت کی کیفیت کو، اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھانے کی کوشش کریں، نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ جو حضرات روزے نہیں رکھتے ہیں، روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، آپ ساری عمر بھی اس ایک روزے کے بدلے میں روزہ رکھتے رہے، وہ اجر و ثواب آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس رمضان کی قدر کریں اور ایسے قدر کریں جیسے قدر کرنے کا حق ہے، نہ معلوم کل کو یہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھتے بھائی، سنت